رب نے فرمایا تھا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، فرمایا کبھی بھی زندگی میں اختلاف پیدا نہ کرنا. دو بھائی اختلاف کر کے دیکھیں، محلے والے پورے کود پڑیں گے درمیان. کوئی ایک بھائی کے ساتھ دے گا، کوئی دوسرے کا زندگی میں ان کو آپس میں ملنے نہیں دیں. اب دو محلے والے اگر اختلاف کریں، 10 محلے والے بیچ میں کود پڑتے ہیں. آپ کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا خبردار تمہارے اوپر اللہ کی رسی لٹک رہی ہے، اور یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اللہ نے لٹکا دی ہے. اب آپ اگر پکڑ لیتے ہیں، اس سرے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں، تو آپ گمراہی سے بچ جائیں گے، ناکامی سے بچ جائیں گے، نامرادی سے بچ جائیں گے. جس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف بنایا ہے آپ اس سے بچ جائیں گے. آپ کو کل قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ تم نے قرآن و سنت پر عمل کیا ہے؟ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہے، یا تم فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، علاقائی بٹ گئے، سیاست میں بٹ گئے، مذہب میں بٹ گئے؟ ہزاروں تمہاری پہچانیں تھی، تمہاری پہچان تو جو اللہ نے دی تھی وہ کیا تھی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. تمہاری اسلام تمہاری پہچان تھی، قرآن و سنت تمہاری پہچان ہے، اللہ اور اس کے رسول تمہاری پہچان تھی. یہ جو بات کی پہچانیں آپ نے خود گھڑ لی ہیں، ان پہچانوں کی وجہ سے آج ہماری پہچان ہی ختم ہو گئی. جو ہم نے خود ساختہ پہچانیں بنائی اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور دین کے اندر ہم نے زبردستی سے کسی مولوی کو ڈالا، کسی پیر کو ڈالا، کسی امام کو ڈالا، کسی مفتی کو ڈالا، اور پھر اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے. تو پھر کیا ہوا نتیجہ؟ کہ آج ہماری پہچان ہی ختم ہو گئی. جب آپ اسلام کو چھوڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی پہچان ختم ہو جاتی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو نہ بھلانا، اللہ کی باتوں کو نہ بھلانا، اللہ کے احکامات کو نہ بھلانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ حکموں کو نہ بھلانا. اگر تم بھلا دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تمہاری پہچان ہی ختم کر کے رکھ دے گا. دنیا کے اوپر آپ کا کیا وزن ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے دنیا کے اندر؟ 2 ارب مسلمان، زندہ مسلمانوں کی لاشوں پر آج دنیا کے اندر جو غزہ کے مسلمان ہیں وہ کس کیفیت میں ہیں؟ مجھے بتلائیے کہ 2 ارب مسلمانوں کا کیا فائدہ ہے؟ وہ 313 تھے نا، 17 رمضان المبارک 313 میدان بدر کے اندر آ گئے تھے، اور انہوں نے کٹ مرنے کا جذبہ پیدا کیا تھا. اتحاد کی فضا یہ تھی کہ سرور کونین کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ جا رہے تھے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور ہم جب تک آپ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے ہم کسی اور طرف نہیں مڑ سکتے. اور پھر میدان کارزار کے اندر ہم ٹھوک کر کھڑے ہو گئے. تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اب تم میدان کے اندر آ گئے، جو تمہارے پاس تھا تم لے کر آئے ہو، اب جو میرے پاس ہے میں لے کر آؤں گا. تو میرے رب نے نقشہ یوں بدلا کہ 70 بڑے بڑے سردار میدان کارزار کے اندر لاشیں چھوڑ کر گئے اور 70 قیدی بنا دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یہ آج حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. وہ ایک پیغمبر کے پیچھے چلنے والے تھے، اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے، جنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے جو الفاظ کہے بڑے عجیب تھے. مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی بیعت کی ہے، آپ اگر ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ، رب کعبہ کی قسم ایک لمحہ نہیں گزرے گا ہم سمندر میں کود جائیں. ہم نے آپ کی اطاعت کی ہے، آپ کی فرمانبرداری کی، ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہاں تو سوچنا جرم ہے، رسول اللہ کی بات پر سوچنا جرم ہے، رسول اللہ کی بات پر غور و فکر کرنا جرم ہے کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں. نہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، فرمایا کہ جب یہ جو مومن ہیں ان کا وظیفہ کیا ہوتا ہے، اہل ایمان کا وظیفہ کیا ہے، اہل ایمان کا حکم کیا ہے، اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے، اہل ایمان کرتے کیا ہے.
جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم پوچھیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں یا نہ کریں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے جو تقریر کی وہ تو اس سے بھی بڑی عجیب تھی۔ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو اپنا امام اور مقتدا مانا ہے، اے اللہ کے رسول ہمارا مال بھی آپ پر قربان ہے، ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہیں، ہمارے بچے بھی آپ پر قربان، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے، آپ آگے بڑھیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ بات نہیں کہیں گے جس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا تم لڑو اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ اللہ کے رسول ہم یہ بات کہتے ہیں آپ بھی لڑیں، آپ کا رب بھی لڑے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو سرور کونین کا چہرہ چمک اٹھا اور آپ نے دعائیں کی، کیونکہ یہ اتحاد کی فضا تھی، ایک پیغمبر کے اوپر لوگ جمع تھے، ایک پیغمبر کی بات ماننے والے، اختلاف نہیں تھا، افتراق نہیں تھا، انتشار نہیں تھا۔ جب اختلاف پیدا ہوا تو وہ منظر بھی دیکھیے، صحابہ ہی تھے، صحابہ کرام ہیں۔ سرور کونین نے فرمایا غزوہ احد میں کہ اس ٹیلے کے اوپر تم نے ٹھہرے رہنا ہے، یہاں سے تم نے ہلنا نہیں۔ 50 افراد کو اس ٹیلے پر کھڑا کر دیا، فرمایا تم نے یہاں سے نہیں آنا جب تک میرا حکم نہیں آئے۔ اب مسلمانوں نے دیکھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور ادھر انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ بھی کفار بھی بھاگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اب تو جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ رسول اللہ کا جو فرمان تھا کہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہاں سے نہیں ہلنا، اب نتیجہ دیکھیے کہ چھوٹی سی بات ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے اختلاف سے ہمیشہ آگ کس سے لگتی ہے؟ آگ ہمیشہ چنگاری سے لگا کرتی ہے، آگ ہمیشہ چنگاری سے لگتی ہے۔ ہم ہر بندہ ہم میں سے چنگاری رکھتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو کہا ہی کچھ نہیں، ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں، میری وجہ سے یہ بربادی نہیں ہے، میری وجہ سے یہ بربادی ہے۔ ہر بندے کو سوچنا پڑے گا کہ ہم جب اختلاف کا شکار ہیں، ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا، ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، ہم نے من مانی تشریحات کی، ہم نے من مانے مذہب بنائے، من مانے مسلک بنائے، من مانے لوگ بنائے، ہم نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ پھر ہم یہ بات کہتے ہیں جناب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں ہمیں اپنے دعوے پر غور کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا یہاں سے ہلنا نہیں۔ اب رکشہ جب بدل گیا تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ بھائی اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، دشمن کی طرف سے خطرہ ہے، وہ خطرہ تو ٹل گیا، دشمن بھاگ گیا ہے، اب چلو اترتے ہیں۔ صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا، کچھ نے کہا نہیں، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ جگہ نہیں چھوڑنی، ہم تو یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ 17 مسلمان وہ تھے جو اپنی جگہ پر کھڑے رہے، باقی مسلمان بتقاضۂ بشریت، انسانی خطا تھی، انسانی غلطی تھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک سبق تھا کہ دیکھو رسول اللہ کے ساتھی، رسول اللہ کے زمانے میں وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود کیا ہوا؟ مسلمان اختلاف کی وجہ سے شکست سے دوچار ہو گئے۔ اب یہ اختلاف جب ہوا، کچھ لوگ نیچے اتر گئے، 17 کے قریب مسلمان پیچھے رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تشریف لائے پیچھے سے اور انہوں نے آ کر حملہ کیا، 17 وہ مسلمان شہید ہو گئے، اور 70 کے قریب صحابہ کرام، عظیم صحابہ 70 کے قریب میدان کارزار کے اندر شہید ہو گئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک تلواریں پہنچ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڈے میں گر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ اپنے لہو سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں میرے رب وہ قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جو اپنے پیغمبر کا خون جو ہے گرانے سے باز نہیں آتی۔ نبی کے خون کا ایک قطرہ ساری کائنات کے لوگوں کا خون ملا لیا جائے، نبی کے خون کا ایک قطرہ اس سے قیمتی ہوتا ہے۔ تو سرور کونین کے خون کے قطرے کس وجہ سے گرے؟ امت کے اندر معمولی سے اختلاف ہوا تو سرور کونین بھی جو ہے ان کے خون کے قطرے بھی گر گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، میدان کارزار کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن نے بیان کی،
قرآن نے بیان کی ہے، فرمایا کہ یہاں پر کیا ہوا تمہارے ساتھ، تم غور و فکر کرو کہ تمہارے اختلاف کی وجہ سے تم نے رسول اللہ کی جو اطاعت نہیں کی، رسول اللہ کی جو بات تم نے نہیں مانی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے وہ جگہ چھوڑی ہے اتنی سی غلطی پر، کیا سے کیا ہو گیا ہے؟ تو بھائیو آج ہم نے تھوڑی غلطیاں کر رکھی، رسول اللہ نے فرمایا قرآن و سنت نہیں چھوڑنا، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا فرقوں میں نہیں بٹنا، ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا دین اسلام پر چلنا ہے، دین اسلام کو ہم نے ترک کر دیا۔ معیشت ہماری اور ہے، معاشت ہماری اور ہے، دین ہمارا اور ہے، نظام تعلیم ہمارا اور ہے، نظام حکومت ہمارا اور ہے، اور ہم اس پہ راضی۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا، میں تو مسلمان ہوں نا، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے بندو لوٹ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، لوٹ جاؤ، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو برات کا اظہار کرو، رجوع کرو اللہ سے، توبہ کرو اللہ کے سامنے۔ فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو کہ جب تم اختلاف کی وجہ سے آگ کے گڑھے پر تھے، آگ کے گڑھے پر تھے، تو میرے اللہ نے کیا کیا؟ تمہیں اس آگ کے گڑھے سے بچا لیا۔ کیوں؟ تم نے اختلاف چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ بنی اسرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے۔ ہر بندہ یہ بات کہتا ہے، ہر ممبر سے یہ بات ہوتی ہے کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان 73 میں سے جو میری امت کے ہوں گے، میری امت کے 73 فرقے، ان میں سے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم زیادہ ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، آپ تو زبردستی جنت میں داخل ہونے پر تلے ہوئے۔ ہماری تعداد زیادہ ہے، اللہ نے تعداد دیکھنی، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی تعداد کتنی تھی، آپ کی پاور کتنی تھی، آپ کر کیا سکتے تھے؟ نہیں، یہ ساری کی ساری شیطان کی باتیں ہیں، یہ سارے کے سارے وسوسے ہیں جو ہمیں ڈالے گئے، یہ ساری کی ساری بے بنیاد اور فضول اور لغو باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک۔ صحابہ کرام پر قربان جائیں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جو 72 جہنم میں جائیں گے وہ کون سے ہوں گے، کیونکہ ان سے سروکار نہیں تھی۔ ناکام ہونے والوں کا نہیں پوچھا جاتا کہ ناکام کیوں ہوا ہے، وہ تو پتہ چل جاتا ہے ناکام کیوں ہوا ہے۔ یہاں پوچھا گیا اللہ کے رسول جو جنت میں جائیں گے ان کا کون سا دین ہوگا، کون سا فرقہ ہوگا، کون سی وہ دین کو اپنائیں گے، کون سی بات کو اپنائیں گے، کیا صفات ہوں گی ان کی؟ تو سرور کونین نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اس دین پر ہوں گے جس دین پر میں اور میرے صحابہ رہے، جس دین پر میں اور میرے صحابہ رہے۔ رسول اللہ کس دین پر رہے؟ قرآن و سنت پر۔ صحابہ کس پر رہے؟ آخری وقت تک صحابہ کرام دین کو چھوڑنے والے نہیں تھے، قرآن و سنت کو انہوں نے نہیں چھوڑا، قرآن و حدیث کو انہوں نے پکڑے رکھا ہے۔ ما انا علیہ واصحابی۔ امت کے اندر 72 فرقے ہو کر ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہے۔ کل قادیانیت کے خلاف ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ، شومی قسمت کے، اس میں زندگی میں پہلی مرتبہ جماعت کی ایک نمائندگی کے وہاں چلا گیا۔ ہم نے بھی کیس میں قادیانیت کے خلاف اپنے آپ کو فریق بنایا ہوا ہے، تو وہاں تقریباً کوئی 50 کے قریب تنظیموں کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور سب یہی کہنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ جناب قادیانی کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں، سب یہ کہنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی پوچھے کہ آپ کا باقیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں میرے علاوہ باقی بھی سب کافر ہیں۔ قادیانی کو تو ہم کافر کہہ رہے ہیں، وہ اپنے علاوہ کسی اور کو بھی آپ مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک مسلمان ہوں، حالانکہ وہ غلط ہے۔ یہ جو ہم بیٹھ گئے نا مطمئن ہو کر کہ جناب جو میں ہوں وہ ٹھیک ہوں، یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کس راہ پر ہیں، آپ کس دین پر ہیں، آپ نے کیا مانا ہوا ہے، اللہ کا آپ کے لیے کیا حکم اترا ہے، اللہ نے آپ کے لیے کیا اصول اور ضابطے بنائے ہیں، دین نے آپ کے لیے کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ آپ کو غور و فکر کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے۔ اپنی من مانی زندگی نہیں گزارنی، اطمینان نہیں رکھنا اپنے آپ پر کہ جناب میں تو بس میں نے جو کچھ کیا ہے یہی دین ہے اور یہی جنت میں لے کے جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صحابہ کرام کو ایک سبق پڑھا دیا، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، ہاں وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ بھلا کوئی ایسا بد نصیب بھی ہے آپ کی امت میں سے جو جنت میں جانے کا انکاری ہوگا؟ فرمایا ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے مجھے چھوڑ دیا، میری نافرمانی کی، میرا راستہ ترک کیا، میری نسبت کاٹ دی، اپنے فرقے بنائے، اپنے مذہب اور اپنے راستے بنائے، فرمایا گویا اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر۔ لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو یہ احادیث سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے بندو، امت مسلمہ کے بے شمار مسائل میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ اختلاف ہے۔ اختلاف امت یہ آگ کا گھڑا ہے، اختلاف امت یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ اختلاف امت رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ رسول لیکن کیا ایک حدیث سنا دی گئی، من گھڑت بے بنیاد موضوع روایت اپنی طرف سے بنا کر، اختلاف امتی رحمت۔ ایسے مولوی موجود ہیں جن کا روٹی اختلاف کے ساتھ چلتی ہے، جن کے معاملات اختلاف کے ساتھ چلتے ہیں، اتفاق ہو جائے تو سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، ان کی روٹیاں بند ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ حدیث گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی، جھوٹی روایت، اختلاف امتی رحمت، ان کے رسول اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک کا فرما دیا کہ میری امت کے اختلاف رحمت ہے۔ یہ مسلمان لڑ رہے ہیں، یہ رحمت ہے۔ آپ کا سیاسی اختلاف، آپ نے مجھے مارا، میں نے آپ کو مارا، بندہ مر گیا، کئی لوگ مر گئے، کہتے ہیں جی تو رحمت ہو رہی ہے۔ سوچیے یہ رحمت ہو رہی ہے، مناظروں پہ مناظرے ہو رہے ہیں، مباہلوں پہ مباہلے ہو رہے ہیں، لڑ لڑ کے تباہی پھر گئی، مسجدیں گرا دی، مسجدوں کے اندر دھماکے تک کروا دیے ایک دوسرے کی کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہے۔ کھڑے ہو کر حدیث مولوی پڑھ رہا ہے اختلاف امتی رحمت۔ کس قدر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا استہزاء ہے کہ جنہوں نے دو بندوں کو مسجد کے اندر لڑتے ہوئے دیکھا، لیلۃ القدر بتلانے کے لیے آیا کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ لیلۃ القدر بڑی عظیم رات، 1000 مہینوں پر بھاری رات۔ سرور کونین آئے کہ میں بتلاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات میں ہے۔ مسجد کے اندر دو بندے آپس میں لڑ رہے، آپ ان کو چھڑانے میں لگے، اللہ تعالیٰ نے ان دو بندوں کے اختلاف کی وجہ سے پیغمبر کے ذہن سے لیلۃ القدر کو محو کر دیا۔ آپ فرما رہے میں تو تمہیں بتلانے کے لیے آیا تھا، ان کی لڑائی چھڑانے میں لگا تو میرے ذہن سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اٹھا لیا۔ اختلاف کی نحوست، دو بندوں کے اختلاف کی نحوست دیکھیے، لیلۃ القدر کو میرے رب نے اٹھا لیا۔ جب سب کا اختلاف ہوگا تو اللہ کی رحمت رہے گی۔ اعمال کے اندر اسی وجہ سے اثرات نہیں ہیں، دعاؤں کے اندر اثرات نہیں ہیں، درد نہیں ہے، آنسوؤں کے اندر آج وہ تیزی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو ایک آنسو گرتا ہے، میرے رب کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ ایک آواز اٹھتی ہے، میرے رب کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ ایک ہاتھ اٹھتا ہے روتا ہوا اور کانپتا ہوا ہاتھ اٹھتا ہے، میرے رب کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ لیکن جب نظریے بدلے ہوئے ہوں، افکار بدلے ہوئے ہوں، عقیدے بدلے ہوئے ہوں، قرآن و سنت سے دوری ہو، اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہو، توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، سنت کے اندر بدعات کی ملاوٹ ہو، امت کا ہر فرد اختلاف کا شکار ہو، تو پھر آپ جتنی مرضی ہے دعائیں مانگتے رہیں، میرا رب کہتا ہے تم دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، تمہاری ایک دعا بھی قبول نہیں ہو۔